الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو امتی مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، میں کل قیامت میں اپنے اس امتی سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارا نماز کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے اس کورس کا آغاز کیا اور آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ گزشتہ روز ہم نے علم دین سیکھنے کے فضائل کے حوالے سے کچھ احادیث کریمہ سننے کی سعادت پائی، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل اور نماز چھوڑنے کی وعیدیں ہم نے سنی۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اس نماز کورس کے اندر نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض کے بارے میں سننے کی سعادت پائیں گے۔ نماز چونکہ ایک بدنی عبادت ہے، بدن کے ذریعے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، تو اس نماز کے اندر 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں۔ شرائط اور فرائض میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں، نہ کسی شرط کے بغیر نماز درست ہے اور نہ ہی کسی فرض کے بغیر نماز درست ہے، لیکن بعض کاموں کو شرائط کہا، بعض کاموں کو فرائض سے تعبیر کیا۔ تو شرط اور فرض میں فقہائے کرام نے یہ فرق بیان فرمایا کہ شرط وہ کام ہوتا ہے جو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے پایا جائے، اور فرض اس کام کو کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی انشاءاللہ ہم نماز کی شرائط اور فرائض پر تفصیل سے سننے کی سعادت پائیں گے۔ تو مثلا طہارت یہ نماز کی شرط ہے، تو طہارت یعنی پاکیزگی، باوضو ہونا، اگر انسان جنبی ہے تو غسل کیا ہوا ہونا۔ تو اب یہ جو طہارت ہے یہ شرط ہے، اور نماز کے عمل سے پہلے اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور جیسے سجود یعنی سجدے، 1 رکعت میں 2 سجدے، یہ فرض ہیں، تو سجدہ یہ فرض ہے اور وہ فرض اس نماز کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو گویا شرط اور فرض میں یہ فرق ہوا کہ شرط وہ عمل ہے کہ جو نماز سے پہلے ہو، اور فرض نماز کا یہ وہ عمل ہے کہ جو اس نماز کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو نماز کی شرائط جیسے میں نے عرض کیا کہ 6 ہیں، اور یہ 6 شرائط جن میں سے سب سے پہلی شرط ہے طہارت یعنی پاک ہونا۔ نمبر 2 ستر عورت یعنی مخصوص اعضاء کا چھپا ہوا ہونا، اور نمبر 3 استقبال قبلہ یعنی نمازی کا رخ یہ کعبہ شریف کی طرف ہو۔ نمبر 4 وقت، جو نماز ادا کر رہا ہے اس کا وقت بھی پایا جائے۔ نمبر 5 نیت، کہ جو وہ نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کی اس نے نیت بھی کرنی ہے۔ اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ، یہ وہ 6 عمل ہیں کہ جنہیں نماز کی شرائط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی
تھوڑی تھوڑی وضاحت، تھوڑی تھوڑی میں نے اس لیے کہا کہ چونکہ اگر نماز کی ان شرائط کو بالتفصیل بیان کیا جائے تو ایک شرط جیسے طہارت ہے، تو طہارت میں خود اتنی تفصیل ہے، اتنی وضاحت ہے، اتنی ڈیٹیل ہے کہ شاید اس کے لیے ہمیں گھنٹوں درکار ہوں۔ اس لیے میں چیدہ چیدہ مسائل جو اہم چیزیں ہیں ان شرائط کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور آپ اسے اپنے دل دماغ کے اندر جگہ دیں، ان کو ذہن میں یاد رکھیں، اور جب بھی نماز ادا کرنے کی طرف جائیں تو ان شرائط کا اور نماز کے ان فرائض کا اچھے طریقے سے لحاظ رکھا جائے۔ پاکیزگی، طہارت، یہ نماز کی پہلی شرط ہے، اور ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے بندے کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر جنبی تھا جس پر غسل لازم تھا، یا محتلم ہے جسے احتلام ہوا اور غسل لازم ہوا، تو اس کا غسل کیا ہوا ہونا، پاک ہونا، یہ اس اعتبار سے ہے۔ لیکن اب چونکہ طہارت یہ نماز کی پہلی شرط ہے، تو اس طہارت کے اندر فقہا نے بڑے پیارے انداز میں یوں سمجھیں کہ دو لائنوں کے اندر فقہا نے طہارت کا جو ہے وہ خلاصہ اور اصول بیان کر دیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس طرح کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بہار شریعت، آپ نے بہار شریعت کے تیسرے حصے کے اندر جہاں نماز کی شرائط کو بیان فرمایا، تو ان شرائط میں جو پہلی شرط طہارت تھی، اس طہارت کے تحت آپ نے وہ اصول بیان کیا جو کہ فقہاء کرام طہارت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ ویسے تو اگر میں یہ کہوں گا کہ بھئی بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، یہ طہارت کے اندر شامل ہے، لیکن فقہاء اس کو کتنے عمدہ اور کتنے نپے تلے الفاظ کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، آئیے سنیے۔ صاحب بہار شریعت کے اندر طہارت سے متعلق وہ اصول بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نمازی کے بدن کا، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کے بدن کا حدث اکبر اور حدث اصغر، یہ دونوں کیا ہیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ نمازی کے بدن کا حدث اکبر اور حدث اصغر اور نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا، یہ انسان کے بدن کے اعتبار سے ہے۔ اور فرمایا نیز اس کے کپڑے اور اس جگہ کا جہاں پر نماز پڑھے نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا۔ اب یہ گویا دو جملے ہیں، اگر ان دونوں جملوں کی ڈیٹیل بیان کی جائے، ان دونوں جملوں کی وضاحت کی جائے تو اس کے لیے بھی گھنٹوں درکار ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ طہارت جو شرط ہے نا، اس شرط کے اندر جو یہ اصول بیان کیا، اس اصول میں طہارت کے گویا کے جملہ مسائل شامل ہو جاتے ہیں۔ انسان کے بدن کا پاک ہونا، اب اس بدن میں حدث اصغر اور حدث اکبر کو بیان کیا۔ حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی، جیسے انسان جنبی ہوتا ہے، اس پر غسل لازم ہوتا ہے، تو غسل کی صورت جب بندے پر ہو تو اس کو حدث اکبر سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر انسان بے وضو ہو، یعنی وضو نہیں ہے اس کا، تو اب ایسے کو بولا جائے گا کہ یہ حدث اصغر کی صورت میں ہے۔ تو اب اگر تو وہ ایسا نمازی ہے جو نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو اس پر اگر غسل لازم ہے تو وہ غسل کر لے گا، حدث اکبر سے اس کا پاک ہونا، اور اگر بے وضو ہے وضو کر لے تو اس کا حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی سے پاک ہو جانا، اور پھر نجاست حقیقیہ یعنی وہ نجاستیں کہ جو بدن پر لگ جائیں۔ اب نجاست کا باب اگر یہاں میں شروع کروں گا تو اس کے لیے بھی گھنٹوں چاہیے، کہ نجاست میں نجاست غلیظہ ہوتی ہے، نجاست خفیفہ ہوتی ہے، اور نجاست غلیظہ کے احکام
اپنے ہیں، اس کی صورتیں اپنی ہیں کہ کن کن نجاستوں کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے اور کون سی نجاستیں نجاست خفیفہ ہوتی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس جو نماز کا کورس ابھی ہمارا یہ چل رہا ہے، اس کے بعد چونکہ طہارت کورس ہے تو اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی طہارت کورس کے اندر ان چیزوں پر جو ہے وہ بحث کریں گے اور اس کے مسائل اور احکامات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو چونکہ میرا جو موضوع ہے بالخصوص وہ نماز سے متعلق ہے، اور نماز میں ضمناً یہ چیزیں ساتھ داخل ہیں کہ انسان کے بدن کا حدث اکبر، حدث اصغر اور نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا۔ اب دوسری چیز تھی اس کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور تیسری شے ہے جس جگہ پر وہ نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا بھی نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا۔ اب نجاست حقیقیہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو نجاست حقیقی کا لفظ بولا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان بے غسلہ ہے یا بے وضوء ہے، تو اب انسان کا بے غسلہ ہونا اسے ہم جو نجاست سے تعبیر کرتے ہیں وہ حکمی طور پر نجاست ہے۔ یعنی اس صورت میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے بدن پر کوئی گندگی لگی ہو، جیسے انسان بے وضو ہے، اب ہے تو وہ محدث یعنی حدث والا ہے، ناپاکی والا ہے، لیکن وہ ناپاکی حدث اصغر کی صورت کی ہے، اور بے وضو بندے کے بدن پر بظاہر حقیقتاً کوئی نجاست نہیں لگی ہوتی، تو اس لیے بے غسلے اور بے وضوئے کو ہم جو نجس کہتے ہیں، ہم اس کو جو یعنی ناپاکی والا حکم اس پہ لگاتے ہیں تو وہ فقط حکماً ناپاکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بدن پر کہیں گوبر لگ گیا، بدن پر کہیں کسی جانور کا پیشاب لگ گیا، پیشاب کے چھینٹے وغیرہ پڑ گئے، تو اب یہ اس کے بدن پر جو نجاست کا لگنا ہے یہ نجاست حقیقیہ کا لگنا ہے۔ تو یوں بے وضو بے غسلہ یہ ہے نجاست حکمی، اور جو بدن پر ظاہری دکھنے والی یا جیسے لیکوڈ جو نجاست ہوتی ہیں اگر وہ لگی ہو تو اس کو نجاست حقیقیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ طہارت کے اندر جو میں نے اصول عرض کیا کہ انسان کے بدن کا ان نجاستوں سے پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ پر وہ نماز ادا کرتا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ اچھا، اب یہ جو نماز کے لیے طہارت شرط ہے نا، جس میں بدن کی پاکی کو بیان کیا، تو بدن کی پاکی تو یوں سمجھیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ بے غسلہ ہوگا تو اب اگر وہ کہے کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں تو اس کو وہ طہارت حاصل نہیں ہوگی جو طہارت شریعت کو مطلوب ہے۔ لہٰذا بے غسلے کو غسل کرنا ہے اور بے وضوئے شخص کو وضو کر کے ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست غلیظہ ہوتی ہے، ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل وہ انشاءاللہ ہمارے طہارت کورس میں مبلغ دعوت اسلامی بیان کریں گے۔ یہاں صرف میں اتنی بات عرض کر دوں کہ اگر جیسے کپڑوں کا پاک ہونا طہارت کے تحت بیان کیا گیا، تو اگر کپڑے پر یا بدن پر نجاست غلیظہ لگ جائے تو اس کی فقہا کچھ یوں ڈیٹیل بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر اپنی ہتھیلی کو یوں سیدھا رکھے اور اس کے اوپر پانی ڈالے، جتنا پانی اس کی ہتھیلی پر ٹھہر جائے گا وہ مقدار درہم کی مقدار کہلاتی ہے۔ یعنی انسان اپنے ہاتھ کو بالکل سیدھا رکھے، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کو آسمان کی طرف رکھے، تو یوں ہاتھ جب وہ پھیلاتا ہے اور ہاتھ یوں پھیلانے کے بعد اگر وہ اس کے اوپر پانی ڈالتا ہے تو جب اس کے اوپر پانی ڈلے گا زائد پانی تو اطراف سے گر جائے گا، لیکن کچھ پانی انسان کی ہتھیلی پر ٹھہر جائے گا، تو جتنا پانی انسان کی ہتھیلی پر ٹھہرا وہ جو مقدار بنے گی گولائی میں اس مقدار کو درہم کی مقدار کہتے ہیں۔ اب اگر نجاست غلیظہ لگی ہے یعنی جو بڑی نجاست ہے، اس میں تفصیل یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اگر درہم کی مقدار سے زائد لگی تو ایسی صورت میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے چاہے بدن پر ہے چاہے کپڑے پر ہے، دونوں صورتوں میں، تو
اس نجاست کو دور کرنا یہ فرض ہے. اس کو دور کیے بغیر اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس نمازی کی نماز ادا ہی نہ ہوگی. اور اگر وہ لگنے والی نجاست درہم کی مقدار کے برابر ہے، یعنی زیادہ نہیں ہے بلکہ جتنا درہم کی مقدار بنتی ہے اتنی ہی نجاست اس کے کپڑوں یا بدن پر لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی وہ نماز واجب الاعادہ مکروہ تحریمی ہوگی، اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہے. اور اس ناپاکی کو دور کرنا بھی اس نمازی پر واجب ہے. اور اگر وہ درہم کی مقدار سے کم نجاست ہے، جتنی مقدار درہم کی بنتی ہے اس سے کم نجاست لگی، اس نے کپڑے کے یعنی کم حصے کو گھیرا درہم سے کم میں، تو ایسی صورت میں اس ناپاکی کو دور کرنا سنت ہے. اگر وہ اس کو دور کیے بغیر وضو وغیرہ کر کے نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، وہ واجب الاعادہ بھی نہیں ہوگی، لیکن اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. اسی طرح اگر ہم اس کی مزید تفصیل کی طرف جاتے ہیں تو بدن کی پاکی وہ میں نے عرض کی، پھر کپڑوں کا ناپاک ہونا، اس کی میں نے یہ تھوڑی سی وضاحت درہم والی یہ بیان کر دی. اچھا، اب ہے جگہ کا پاک ہونا. اب جگہ کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ چونکہ اصول میں جو میں نے شروع میں عرض کیا اس میں 3 چیزوں کو بیان کیا تھا، حدث اکبر، حدث اصغر اور نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا، اور پھر کپڑوں کا پاک ہونا، اور پھر بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. اب جو یہ جگہ کا پاک ہونا ہے اس میں کیا وضاحت ہے، کیا تفصیل ہے؟ یعنی کیا انسان جہاں پاؤں رکھے گا وہاں سے لے کر جہاں پر سجدہ کرے گا وہاں تک جو کم و بیش اگر وہ مطلب 2-3 فٹ 4 فٹ جگہ بنتی ہے تو کیا اس 4 فٹ پوری جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے یا کہ اس میں کچھ وضاحت ہے؟ اس کی تفصیل فقہاء کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ پر نمازی نماز پڑھے اس کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جہاں پر اس کی پیشانی لگے گی اور ناک لگے گا اس جگہ کا پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح جس جگہ پر وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہے، یعنی جو حصہ زمین اس کے قدموں کے تلووں کے ساتھ مس اور ٹچ ہے اس جگہ کا پاک ہونا. اور یعنی یہ دونوں جگہوں کا پاک ہونا یہ مراد ہے کہ جگہ کا پاک ہونا. پھر اس میں مزید وضاحت یہ ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں جب یہ سجدہ کرے گا، اب سجدہ کرنے میں گھٹنے بھی لگنے ہیں، سجدہ کرنے میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی زمین پر لگیں گی، تو اب کیا ان جگہوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ تو اس میں فقہاء فرماتے ہیں کہ جہاں ہاتھ لگیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جہاں پر گھٹنے لگیں گے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. ہاں، اگر اس کی ہم بہت باریکی میں جاتے ہیں تو فقہاء نے الحمدللہ ہمیں ان مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا. اب جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدے والی جگہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جس پر پیشانی مس ہو رہی ہے، اور دوسرا وہ حصہ ہے کہ جس حصے کو ناک چھو رہی ہے، یعنی ناک کا یہ اوپر والا حصہ بھی زمین پر لگ رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر تو پیشانی والی جگہ پاک ہے اور ناک والی جگہ ناپاک ہے تو اس صورت میں فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا بلا وجہ کرنا نہیں چاہیے، چونکہ ایسی صورت بہت کم درپیش ہوتی ہے کہ بندے نے نماز پڑھنی ہو اور اس کے پاس جگہ کی پاکی کی کوئی صورت ہی کوئی نہ ہو. لیکن چونکہ فقہاء کرام نے ہمیں اس حوالے سے بڑی تفصیل سے الحمدللہ رہنمائی عطا فرمائی، اگر ایسی کبھی صورت درپیش ہو جائے تو اس میں پھر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا. اچھا، اسی طرح اگر زمین تو ناپاک ہے، اس ناپاک حصہ زمین کے اوپر اگر نمازی موٹا کپڑا، اتنا موٹا کپڑا کہ جب اس ناپاک جگہ پر اس کپڑے کو بچھایا جائے
تو نہ ہی نیچے سے نجاست کی بدبو اس نمازی کو محسوس ہو، اور نہ ہی وہ نجاست جو ہے وہ کپڑے کے اندر سے اوپر والے حصے پر آ جائے، ایسا دبیز یعنی موٹا کپڑا ہو۔ تو اس صورت میں اگر نیچے والی جگہ ناپاک بھی ہو تو اس موٹے کپڑے کے اوپر نماز کو ادا کرنا جائز ہے۔ یوں ہی اگر نجاست نیچے ہے اور اس کے اوپر شیشہ پڑا ہوا ہے تو اس شیشے کے اوپر بھی اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ جیسے عموماً گھروں کے اندر جو وہ گٹر وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جو گڑھا اس کا ہوتا ہے جس میں نجاست آ کر گرتی ہے، گھر کی جو لیٹرین کی نجاست ہوتی ہے وہ اس گڑھے میں آ کر گرتی ہے۔ اگر کسی نے وہ گڑھا اپنے ڈرائنگ روم کے اندر کھودا ہوا ہے، اب اس کے اوپر وہ سیلیں رکھیں، پھر اس کے اوپر اس کو پلستر کر دیا، اس کے اوپر جو ہے وہ پھر پتھر لگ گیا، تو اب اگر وہ اس حصہ زمین پر نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جو میں نے اصول عرض کیے ان کی روشنی میں اس کی نماز ادا ہو جائے گی، چونکہ جس جگہ پر وہ نماز ادا کرتا ہے، جس حصے پر وہ نماز ادا کرتا ہے اس حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی جیسے گھروں کے اندر بعض اوقات وہ جائے نماز ہوتے ہیں، لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، تو اگر لکڑی والے جائے نماز کے نیچے کی جگہ ناپاک ہو اور جائے نماز اوپر سے پاک ہے تو ایسی صورت میں بھی نمازی کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ یہ تھا طہارت کے حوالے سے۔ دوسری ہماری شرط ہے ستر عورت، یعنی نمازی کے مخصوص حصہ بدن کا چھپا ہوا ہونا، ڈھکا ہوا ہونا۔ اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی برکت کے لیے آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز پڑھو تو تہبند باندھو اور چادر اوڑھو اور یہودیوں کی سی مشابہت نہ کرو، یعنی نیچے کا حصہ بھی ڈھکا ہو اور بدن کا اوپر والا حصہ بھی چادر سے ڈھکا ہوا ہو۔ اس طرح نماز پڑھنے کو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کے ستر عورت کو بیان کیا، چونکہ ستر عورت یہ ہماری دوسری شرط ہے۔ دارقطنی کی روایت ہے اور اس روایت کے راوی ہیں حضرت عمر بن شعیب، اپنے والد گرامی سے اور وہ اپنے دادا جی سے بیان کرتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناف کے نیچے سے گھٹنے تک عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ تو یہ خاص طور پر حدیث کریمہ کے اندر مرد کے جو ہے ستر عورت یعنی ان اعضاء کو کہ جو نماز کے اندر ڈھکے ہوئے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، اس کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، یعنی نماز میں تو شرط ہے ہی ہے، ستر عورت ہر حال میں، یعنی بندہ نماز میں نہ بھی ہو، گلی کوچے میں ہے، محلے میں ہے، گھر میں ہے، بلکہ یہاں تک فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اندھیرے میں نماز پڑھتا ہے، کمرے میں ہے، اندھیرا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر اس کے پاس کپڑا موجود ہے، وہ کپڑا اوڑھنے کی استطاعت رکھتا ہے، کوئی ایسا عذر شرعی نہیں ہے، تو اگر وہ اندھیرے کے اندر اکیلا ہے کمرے میں اور وہاں پر بھی اس کے لیے ستر عورت کا لحاظ رکھ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسی جگہ پر بھی ستر عورت نہیں کرتا تو اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ یوں ہی ستر عورت کے اندر مزید اگر میں تفصیل کی طرف جاتا ہوں تو وہ اعضاء جن کا نماز میں چھپانا ضروری ہے، اگر ان اعضاء کو چھپایا تو ہے لیکن کپڑا ایسا اوڑھا ہوا ہے یا کپڑا ایسا پہنا ہوا ہے کہ جو کہ انتہائی باریک کپڑا ہے اور اس باریک کپڑے کے باہر والے حصے سے اندر والے حصے کی رنگت وغیرہ ظاہر ہوتی ہو تو یہ بھی گویا کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ستر عورت کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ تو اگر بدن، اس حصہ بدن کی رنگت
کہ جس کا شمار ستر عورت میں ہوتا ہے، اگر رنگت جھلکتی ہو، باہر سے محسوس ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں بھی ستر عورت والی شرط نہیں پائی جائے گی، اس نمازی کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس میں بالخصوص گھر کی عورتوں کو، اسلامی بہنوں کو بہت لحاظ رکھنا ہوگا۔ بعض عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں اور اہتمام سے پڑھتی ہیں، لیکن وہ اپنے سر کے بالوں کو جس دوپٹے سے چھپاتی ہیں، وہ دوپٹہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ جس سے ان کے بالوں کی سیاہی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس عورت کی، اس اسلامی بہن کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ انہیں اتنا موٹا کپڑا اپنے سر پر اوڑھنا ہوگا کہ جس کے اوڑھنے کے بعد ان کے بالوں کی جو سیاہی ہے وہ کپڑے کے باہر سے محسوس نہ ہو۔ ابھی جو ستر عورت ہے، اس میں جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ ہر شرط اتنی تفصیل والی ہے کہ اس پر اگر گھنٹوں بھی بولا جائے تو کم ہے۔ اب اس میں بالخصوص میں آپ کو مختصراً صرف تعداد عرض کر سکتا ہوں کہ مرد کا جو مقام ستر عورت والا ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت تک، اس پورے حصے کے جتنے بھی اعضاء ہیں، اس میں فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ کل مرد کے وہ 9 اعضاء ہیں، 9 اعضاء ہیں کہ جن کا چھپا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اگر عورت کے اعتبار سے بات کی جائے اور اسلامی بہن کے اعتبار سے بات کی جائے تو عورت سے متعلقہ فقہاء کرام نے کم و بیش 30 ایسے پارٹس آف باڈی، ایسے اعضاء کو بیان کیا کہ جن کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں مرد کے 9 اعضاء کو بیان کروں گا تو اس میں ٹائم لگے گا، عورت کے 30 اعضاء کو اگر فقط ان اعضاء کے نام ہی لوں گا تو اس کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ کئی منٹس درکار ہوں گے، جبکہ اتنی وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ میں وہ اعضاء، ان کے نام اور ان کی پھر تفصیل عرض کر سکوں۔ تو لیکن مختصراً میں نے عرض کر دیا کہ مرد کے وہ 9 اعضاء ہیں اور اس میں ناف شامل نہیں ہے، یعنی ناف کے نیچے کا حصہ، اور ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت تک، یعنی دونوں جو گھٹنے ہیں یہ گھٹنے ستر عورت میں داخل ہیں۔ گھٹنوں کا بھی چھپا ہوا ہونا یہ یعنی ضروری ہے، یہ ننگے رکھنا یہ گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح تیسری جو ہماری شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی انسان کے، نمازی کے چہرے کا قبلہ کی جانب ہونا۔ اب اس کے اندر بھی بہت تفصیل ہے کہ چہرے کا قبلہ کی طرف ہونا، اگر قبلہ عین قبلہ کی طرف ہو یا کہ سمت قبلہ کی طرف ہو، اس کو بھی فقہا نے اس طور پر بیان کیا کہ وہ نمازی جو حرم پاک میں ہے، مسجد الحرام میں ہے، تو اس کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، یعنی وہ بالکل بعین ہی کعبہ کی طرف ہو۔ اور جیسے ہم یہاں جو ہے وہ پاکستان میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں جو کہ حرم شریف میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے جو ڈائریکشن ہے کعبے والی، اس سمت رخ کر کے نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اب اس کے اندر بھی مزید وضاحت ہے کہ آیا بالکل ناک کی سیدھ میں قبلہ ہوگا تبھی وہ استقبال قبلہ پایا جائے گا، یا کہ اس میں کچھ گنجائش کی صورت موجود ہے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ جانب قبلہ رخ کر کے نماز ادا کرے تو اس کے جو پیشانی ہے اس کا کوئی بھی حصہ کعبہ شریف کی طرف ہو تو استقبال قبلہ والی شرط پائی جائے گی۔ یعنی اب جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرا رخ گویا آپ کی طرف ہے، اگر میں تھوڑا سا چہرے کو یوں کر لیتا ہوں تو اب چہرے کا کچھ حصہ آپ کی طرف ہے، اگر میں تھوڑا اور اس کو پھیر لیتا ہوں تو بھی کچھ حصہ آپ کی طرف ہوگا۔ تو اسی طرح ہم جب استقبال قبلہ کی صورت کر رہے ہوں گے تو اس میں فقہاء کرام نے زاویے کے اعتبار سے ہمیں ایک اصول بتا دیا تاکہ نمازی کے لیے جو ہے وہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ جب قبلہ کی جانب رخ ہے تو 45 ڈگری زاویے کے اندر اگر اس کا کچھ نہ کچھ چہرے کا حصہ کعبے کی طرف پایا جائے تو وہ استقبال قبلہ کی صورت پائی جائے گی۔
اگر وہ 45 کے زاویے سے باہر نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں استقبال قبلہ کی شرط جو ہے وہ مفقود ہو جائے گی اور اس نمازی کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اب استقبال قبلہ کی بھی مزید اس کے اندر جو ہے وہ وضاحت کچھ اس طور پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسے مقام پر ہے کہ جہاں اس کو کوئی بتانے والا نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی محراب نہیں، یا کوئی قبرستان وغیرہ، قبریں بھی نہیں کہ جن قبروں کو وہ دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتا کہ قبلہ کس جانب ہے۔ تو ایسی چیزوں کے نہ پائے جانے کی صورت میں کہ جن سے وہ قبلے کی تعیین کی صورت کر پاتا، تو وہاں فقہاء کرام فرماتے ہیں اس نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحری کرے، یعنی سوچ بچار کرے، دماغ کو لڑائے، غور کرے کہ قبلہ کس سمت ہو سکتا ہے، جدھر اس کا دل جمے اس طرف وہ رخ کر کے اپنی نماز کو ادا کر لے گا۔ اگرچہ کہ نماز پڑھنے کے بعد تحری کی، تحری کے بعد نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد جب اس نے سلام پھیرا اور اسے پتہ چلا کہ میں نے جس جانب رخ کیا تھا اس طرف تو قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو دائیں طرف تھا یا بائیں جانب تھا یا پشت کی جانب تھا، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز ادا ہو گئی۔ چوتھی شرط وقت، جس نماز کو ادا کرتا ہے اس نماز کا وقت بھی ہو، جیسے فجر ادا کرنی ہے تو فجر کے وقت میں، ظہر ادا کرنی ہے تو زوال آفتاب کے بعد سے ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس طرح عصر کو ادا کرنا ہے تو اس کا وقت ہو، مغرب و عشاء کو ادا کرنا ہے تو اس کا وقت موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر ظہر کی نماز کو وہ چاہے کہ میں فجر میں ادا کروں تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس نماز کو ادا کرنا ہے اس کا وقت پایا جانا بھی یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اگر وہ اس وقت سے ہٹ کر اس کو ادا کرے گا تو وہ ادا نہیں ہے، وہ قضا کہلائے گی، اور اگر بلا عذر شرعی ایسا کیا تو نماز کو قضا کرنا چونکہ گناہ کبیرہ ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اس نماز کو بھی اسے ادا کرنا ہے اور اپنے اس گناہ پر توبہ بھی کرنی ہے۔ پانچویں شرط نیت، کہ انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کی اسے نیت بھی کرنی ہے۔ نیت دل کے پختہ اور مصمم ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کا حاضر ہونا یہ ضروری ہے، بلکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے، یعنی کم از کم نیت اتنی حاضر ہونی نمازی کے دل دماغ میں ضروری ہے کہ اگر اس سے کوئی پوچھے کہ تم کون سی نماز پڑھتے ہو تو وہ فوراً بلا تأمل، یعنی بغیر سوچے، بغیر غور کیے فوراً بتا سکے کہ نماز مغرب پڑھتا ہوں یا نماز عشاء پڑھتا ہوں، جو بھی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ نیت کا ادنا درجہ ہے، اتنی نیت کا حاضر ہونا یہ نمازی کے دل میں ضروری ہے۔ اور اگر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کون سی نماز پڑھتا ہوں، سوچ میں پڑا تو گویا اس کی وہ نیت والی جو شرط ہے وہ شرط مفقود ہو گئی، غائب ہو گئی، اور جب شرط غائب ہوگی تو جو وہ عمل ہے نماز والا پھر وہ بھی ادا نہ کہلائے گا۔ اچھا، پھر اس کے اندر اور وضاحت کہ کون کون سی نماز میں نیت جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی اس نیت کے اندر تعیین کرنا، اس کو فکس کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اس میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ فرض، واجب، اس کی نیت جو ہے وہ کرنی پڑے گی، اور پھر فرض میں یوں بھی مزید تعیین کرنی بھی ضروری ہے کہ فرض کون سے پڑھتا ہوں، ظہر کے فرض ہیں، عصر کے فرض ہیں، مغرب عشاء یا فجر کے فرض ہیں، تو یوں فرض کی تعیین کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ ہاں، بعض ایسی نمازیں ہیں کہ جن میں اگر مطلقاً نیت بھی کر لی، مثلا 2 رکعت نماز، اب یہ نہیں کہا کہ کون سی، یعنی کون سی سے مراد فرض ہیں، واجب ہیں، نفل ہیں، سنت ہیں، تو بعض ایسی نمازیں ہیں کہ جن کے اندر مطلق نیت کافی ہے، جس میں بالخصوص نفل نماز اگر وہ ادا کرتا ہے، سنت ادا کرتا ہے، یا وہ تراویح ادا کرتا ہے، تو ان تینوں نمازوں میں اگر وہ مطلقاً یوں نیت کر لے 2 رکعت نماز، اللہ اکبر، اب چاہے وہ نفل ہوں، چاہے وہ 2 رکعت سنتیں ہوں، یا وہ 2 رکعت تراویح کی صورت میں ہوں، تو اب یہاں پر یہ کہنا کہ 2 رکعت سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت یعنی پیروی کرتے ہوئے، یا 2 رکعت نماز تراویح، تو یہ تراویح کی قید لگانا، تراویح کے لفظ کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر مطلقاً ہی وہ بغیر کسی قید کے وہ یوں کہہ دیتا ہے کہ میں 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہوں، تو اس کی اگر وہ نفل تھے تو ادا ہو جائیں گے، اگر وہ سنتیں تھیں تو ادا ہو جائیں گی، اور اگر وہ تراویح تھیں تو وہ تراویح کی نیت بھی گویا کہ پائی جائے گی۔ تو یہ 5ویں شرط تھی نیت۔ اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ اور عرض کرتا چلوں کہ عموماً الحمدللہ مسلمان جو مرد ہوتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو اب اس میں کیا امام پر ضروری ہے کہ وہ نمازیوں کی نیت کرے، یعنی امامت کی نیت کرے کہ یہ میرے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی اس کو نیت کرنی ضروری ہو؟ تو اس میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو تو نمازی ہے وہ تو امام کے پیچھے ہونے کی نیت تو کرے گا، تبھی وہ جماعت میں شامل ہوگا، اور اگر وہ امام کے پیچھے ہونے کی نیت نہیں کرتا، مطلقاً وہ اپنی نماز کی نیت کرتا ہے، تو اس کی نماز تو شروع ہو جائے گی لیکن وہ امام کی پیروی میں نہیں آئے گا، وہ امام کے پیچھے پیچھے پھر نماز ادا نہیں کر سکتا۔ تو مقتدی کو اقتداء کی نیت کرنا تو ضروری ہے، لیکن امام کو ان مقتدیوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ امام جو ہے وہ اپنی یعنی نماز کی نیت کرے، اور مطلقاً امامت کی اس کی ظاہر نیت ہوگی جب آگے بڑا ہوگا، لیکن اس کے لیے اس نیت کا کرنا یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ نیت نہیں کرتا تو اس ایسی صورت میں پیچھے والوں کی نماز نہ ہو یا اس کی اپنی نماز نہ ہو۔ یہ 5ویں شرط تھی نیت۔ 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یعنی وہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، تحریمہ جو حرام کرنے والی ہے، یعنی بہت سارے کام ہیں کہ جو بندہ جب نماز میں نہیں ہوتا تو ان کاموں کو کرنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے، جو جائز کام شریعت نے مسلمان کو کرنے کی اجازت دی، لیکن جیسے ہی وہ نماز میں آ گیا تو اب بہت سارے جو جائز کام نماز سے پہلے جائز تھے وہ اب نماز میں داخل ہو جانے کے بعد وہ حرام ہو جاتے ہیں، اس کا کرنا نمازی کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ یعنی کئی جائز کاموں کو بھی حرام کر دینے والی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو یہ تکبیر تحریمہ بھی نماز کے شرائط میں سے 6ٹھی شرط ہے۔ تو ایک بار میں پھر دہرا دیتا ہوں، نماز کی کل 6 شرطیں ہیں، جن میں سب سے پہلی جو ہم نے شرط بیان کی وہ ہے طہارت، دوسری ہے ستر عورت، تیسری ہے استقبال قبلہ، چوتھی ہے وقت، 5ویں ہے نیت، اور 6ٹھی ہے تکبیر تحریمہ۔ صلو علی الحبیب۔ اب آ جائیے نماز کے فرائض کی طرف۔ فرض عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر وہ یعنی اب چونکہ نماز کے فرائض ہیں تو میں نماز ہی کی مثال دیتا ہوں کہ اگر ان فرائض میں سے کوئی کام رہ گیا، ادا ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ سلام پھیر دیا، تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ واجب الاعادہ نہیں بلکہ فرض الاعادہ ہے، کیونکہ واجب الاعادہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر فرض رہ گیا، فرض کی ادائیگی میں جو ہے وہ کوتاہی کی صورت رہی، یعنی وہ فرض ادا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ نماز دوبارہ پڑھنی فرض ہے، یعنی وہ فرض ابھی اس بندے کے ذمہ باقی ہے۔ تو یہ مکروہ تحریمی اور نماز کا یعنی فرض الاعادہ ہونا اور واجب الاعادہ ہونا، یہ اس میں ڈفرینس اور فرق جو ہے وہ فقہا نے بیان فرمایا۔ اب نماز کے 7 فرض ہیں، جن میں سے پہلا تکبیر تحریمہ۔ آپ کہیں گے کہ جی شرائط میں سے بھی آپ نے تکبیر تحریمہ کو بیان کیا اور فرائض میں بھی پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، تو ایک ہی عمل شرط بھی ہے، وہی عمل فرض بھی ہے، تو ایک ہی جگہ پہ ہونا چاہیے، یا اس کو شرائط میں رکھتے یا اس کو فرائض میں رکھا جاتا۔ تو اس کا جواب بھی بڑا مزیدار ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس عمل کو تکبیر تحریمہ کو شرائط میں رکھا
اور اس تکبیر تحریمہ کے عمل کو فرائض میں بھی رکھا ہے۔ کیوں رکھا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تکبیر تحریمہ من وجہن، یعنی ایک اعتبار سے یہ گویا نماز سے پہلے ہے اور ایک اعتبار سے یہ نماز کے اندر ہے، چونکہ اسی عمل سے نمازی نے نماز میں داخل ہونا ہے۔ اب اس کو میں آپ کو ایک عقلی مثال سے سمجھاؤں کہ تکبیر تحریمہ شرط بھی ہے، فرض بھی ہے۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے جو کمرے کی دہلیز ہے، دروازہ اور اس کی جو چوکھٹ ہوتی ہے، وہ چوکھٹ کمرے کے اندر ہے یا کمرے کے باہر ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ ایک اعتبار سے کمرے کے باہر ہے اور ایک اعتبار سے کمرے کے اندر ہے۔ تو اسی طرح فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہم نے اللہ اکبر کرنا ہے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، تو ابھی میں نماز سے باہر ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کر دینا ہے تو اب میں نماز کے اندر ہوں، تو یہ تکبیر تحریمہ گویا وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے۔ اب یوں یہ گویا کہ وہ کنارہ ہے کہ جس کو اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شرط میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ فرض میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یوں تکبیر تحریمہ شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی اس کو بیان کیا گیا۔ اب تکبیر تحریمہ میں الفاظ کیا کہنے ہیں، اس کی بھی بہت تفصیل ہے۔ فقہاء کرام نے 20 یوں الفاظ بیان کیے کہ اگر وہ ان الفاظ کے ذریعے سے تکبیر کہتا ہے تو تکبیر تو ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر جو لفظ ہے اس کے ذریعے سے تکبیر کہہ کر نماز میں داخل ہونا یہ نمازی پر واجب ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ کبیر، اللہ الاکبر، یا اللہ الکبیر، یا الرحمن، یا الرحمن اکبر، اس طرح کے الفاظ ادا کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے وہ الفاظ ہیں جو خالص تعظیم الہی کے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ سے نماز کا آغاز تو ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، لیکن لفظ اللہ اکبر کو جو چھوڑا ہے اس چھوڑنے پر اس کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اس لیے لفظ اللہ اکبر ہی کے ذریعے ہم نے نماز میں داخل ہونا ہے، دیگر کوئی لفظ نہیں ادا کرنا، کیونکہ یہی نمازی پر واجب ہے کہ وہ لفظ اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز کا آغاز کرے۔ اچھا، اس میں جو مزید ایک یعنی ضروری بات، اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں پھر تو اس میں بچت کی صورت ہوتی ہے کہ ائمہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ الحمدللہ حفاظ ہوتے ہیں، قراء حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے قرات کے حوالے سے یا الفاظ کی ادائیگی کے حوالے سے چونکہ چیزوں کو سیکھا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ تو تقریباً درست انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اکیلا نماز پڑھے، اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، اگر آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہماری نماز کی درستگی کی صورت رہے گی۔ اب مثال کے طور پر اللہ اکبر کہنا ہے، اگر کوئی یوں کہتا ہے اللہ اکبر، یا وہ یوں کہتا ہے اللہ اکبر، ادائیگی میں پرابلم کرتا ہے، یا اللہ اکبر، تو یہ جو انداز میں نے 3 عرض کیے، اگر اس طور پر کسی نے لفظ کو ادا کر کے تکبیر تحریمہ کہی تو اس کی نماز ہی شروع نہ ہوگی، تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر اس میں بھی یعنی تھوڑی مزید اگر میں وضاحت عرض کروں تو اس طور پر کہ اگر اس کو بہت لمبا کیا جائے، یعنی جب بالخصوص بندہ جماعت کی صورت میں ہو، تو ائمہ حضرات کو لفظ اللہ اکبر کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کی یعنی اکبر کی را ادا کر لی ہے، اب میں اللہ اکبر کہوں، بلکہ بعض اوقات امام اگر اس طرح اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اکبر،
اب لفظ اللہ کے لام کو لمبا کر دیا، اور لمبا کرنا جائز تو ہے، لیکن اس میں ہوگا کیا، بعض اوقات بعض نمازی وہ جلدی سے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے بھی ہو چکے ہوں گے اور امام کی بھی تک تکبیر ہی پوری نہیں ہوئی ہوگی، تو اس طور پر وہ نمازی امام کی اقتداء میں نہیں آئے گا، تو اس کی وہ جماعت والی نماز کا مسئلہ بن جائے گا، اور وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں امام کے پیچھے ہوں، حالانکہ وہ امام کی اقتداء میں آیا ہی نہیں ہے کہ اس نے امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ تو یوں اس طور پر بھی اس میں لحاظ جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ تھا پہلا فرض۔ دوسرا ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ تو قیام کی میں مختصر وضاحت کروں تو یوں کہ جتنی قرات کرنا نماز میں فرض ہے اتنا قیام فرض، جتنی قرات کرنا نماز میں واجب ہے اتنا قیام واجب، اور جتنی قرات نماز میں سنت ہے اتنا قیام بھی سنت ہے۔ یہ ایک جنرل سا فارمولہ فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں۔ اب اس میں جیسے آج کل ہمارے ہاں بعض اوقات نمازی جو ہیں وہ مسجد میں آ کر کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسے نمازی کو قیام سے متعلقہ جو ہے وہ مسائل اپنے مسجد کے اگر امام صاحب عالم ہیں تو ان سے اس کی تفصیل پوچھ لینی چاہیے، اپنی پوری کنڈیشن بیان کریں۔ اگر وہ عالم صاحب اس بات کی اجازت دیں کہ ہاں آپ کی جو صورت ہے وہ شرعی صورت ہے کہ اس صورت میں آپ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں، تو بیٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ میں وہ فارمولہ عرض کر دیتا ہوں جو کہ فقہا نے الحمدللہ کتابوں میں بیان کیا کہ قیام کی میں نے اصولی طور پر تو بات عرض کر دی کہ جتنی قرات فرض ہے اتنا قیام فرض، جتنی قرات واجب اتنا قیام واجب، اور جتنی قرات کرنا نماز میں سنت ہے اتنا قیام کرنا بھی سنت ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کتنی قرات فرض ہے، تو چلے میں لگے ہاتھوں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، چونکہ وقت بھی میرے پیش نظر ہے اور میرے بھی فرائض بھی کچھ رہتے ہیں۔ تو کتنی قرات نماز میں فرض ہے؟ ایک آیت مطلقاً قرآن پاک سے کہیں سے بھی ایک آیت کی تلاوت یہ نماز میں جو قراءت فرض ہے وہ اس کے اندر یعنی فرض کی مقدار ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین یہ ایک آیت ہے، تو اب اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیتا ہے تو جو اس کا نماز میں وہ قراءت والا فرض ہے وہ فرض ادا ہو جائے گا، تو گویا اتنی مقدار قیام کرنا بھی جو ہے وہ فرض رہے گا۔ اب کتنی قرات واجب ہے، اب یوں سمجھے گویا کہ جو ہماری اگلا فرض ہے نا قرات والا، تو وہ بھی ضمناً ساتھ میں جو ہے وہ اب میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ قیام کے بعد اگلا ہمارا فرض قرات ہے، تو پھر میں قرات میں جا کر وہ وضاحت دوبارہ نہیں کروں گا کیونکہ وقت بھی اپنے دامن میں گنجائش کم رکھتا ہے۔ تو کہ کتنی قرات واجب ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت یا 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ دونوں کو ملا لیں، سورہ فاتحہ کو بھی اور اس کے ساتھ یہ والی سورت، چھوٹی سورت یا 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اتنی نماز میں قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اب جتنی دیر میں اتنی قرات ہوگی اتنی دیر یعنی کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنا بھی واجب ہوگا۔ تو بہرحال جو معذور ہیں، یعنی معذور سے مراد جو مطلب کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے، اس میں فقہاء کرام نے بڑا ایک سمپل سا فارمولہ بیان کیا کہ اگر نمازی سجدے کی طاقت نہیں رکھتا، سجدے کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے یا جو بھی اس کو شرعی جو پرابلم ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، جو نمازی سجدہ نہیں کر سکتا اس پر قیام بھی جو ہے وہ فرض نہیں رہتا۔ یہ ایک فارمولہ فقہا نے بیان کیا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ قیام پر تو قادر ہے، قیام کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسے نمازی کے لیے قیام کر لینا بہتر ہے، لیکن اس پر قیام فرض نہیں ہے کیونکہ سجدے سے عاجز ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس پر قیام کا جو فرض ہونا ہے وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگلا ہمارا فرض ہے تیسرا نماز کا فرض قرات۔ تو قرات کی میں نے کچھ باتیں ضمناً جو ہے وہ قیام کے تحت کر دی ہیں۔ تو قرات میں جو ایک یعنی بہت اہم چیز ہمیں پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ قرات کو سیکھنا ہوگا۔
اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں قرآن درست سیکھے بغیر نماز پڑھ لوں گا، میری نماز درست ہو جائے گی، میری قرات بھی درست ہوگی، تو دیکھیے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں کوئی ایسا کام کہ جسے بندہ سیکھے بغیر کر لے، ایسا نہیں۔ آپ کو گاڑی چلانی ہے سیکھنی پڑے گی، آپ کو انجینئر بننا ہے آپ کو سیکھنا پڑے گا، آپ کو مزید کوئی بھی بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام دنیا کا کرنا ہے تو سیکھ کر کریں گے تو وہ درست کریں گے، اور اگر سیکھے بغیر کریں گے تو وہ کام صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو قرات کا معاملہ بھی جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ جب تک بندہ سیکھے گا نہیں اس وقت تک یہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کئی قرآن پڑھنے والے ایسے رب قارئ القرآن القرآن یلعنہ، میں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن اپنے پڑھنے والے پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اب اللہ معاف فرمائے، ہم قرآن تو اس لیے پڑھیں گے کہ ثواب ملے، لیکن اگر سیکھے بغیر پڑھ رہے ہوں گے تو پھر ثواب ملنا تو مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے قرات بھی سیکھی جائے۔ اور الحمدللہ ہمارا جو یہ 7 سے 8 بجے والا دورانیہ ہے یہ نماز کورس کا سلسلہ ہے، اور اس سے جو پہلے 6 سے 7 کا جو دورانیہ ہمارا کم و بیش 1 گھنٹہ بنتا ہے، تو اس دوران الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی اسی ہمارے جو چینل ہے اس پر آ کر الحمدللہ قرآن کو مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ سکھانے کی صورت کرتے ہیں۔ تو آپ سے بھی عرض ہے کہ اگر قرات درست نہیں سیکھی ہوئی، مجہول قرآن سیکھا ہے، اپنے گلی محلے کی پھپھو سے، خالہ سے، ماسی سے، اس طرح کے لوگوں سے، یعنی ماسی پنجابی میں خالہ کو بولتے ہیں، تو خالہ وغیرہ سے سیکھا ہوا ہے، محلے کی کسی عورت سے سیکھا ہوا ہے، یا کسی مرد سے سیکھا تھا لیکن اس نے مجہول قرآن پڑھایا بچپن میں آپ کو، تو آپ کو معروف انداز میں قرآن جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ اور دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کو ایسے موقع اللہ کی رحمت سے فراہم کر رہی ہے۔ تو قرات یہ نماز کا تیسرا فرض تھا۔ چوتھا فرض ہے رکوع۔ رکوع کہتے ہیں جھکنے کو، اور اتنا جھکنا، رکوع کی کم از کم جو مقدار فقہا بیان فرماتے ہیں، اتنا جھکنا کہ اگر بندہ اپنے ہاتھوں کو بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کی کم از کم مقدار ہے۔ اگر اتنا جھکا کہ ہاتھ گھٹنوں کو نہیں پہنچے تو رکوع والا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ایسے شخص نے اگر اس طور پر رکوع کیا تو گویا اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی، اس کا فرض رہ گیا۔ تو رکوع میں کم از کم اتنا جھکنا کہ ہاتھ اگر وہ بڑھائے تو گھٹنوں کو چھو جائیں، تو یہ رکوع کا فرض اس نمازی کا ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی پشت کو، اپنی کمر کو اور یعنی بالکل سیدھا کریں۔ فقہا فرماتے ہیں اگر گویا اس کے اوپر پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دیا جائے نا اس کی پشت کے اوپر، تو وہ اس میں سے پانی نہ چھلکے، تو اس طور پر یعنی اس کی یوں سمجھے گویا ایسے سر اور کمر بالکل جو ہے وہ سیدھ میں ہونی چاہیے۔ اور اس کا بڑا آسان سا انداز ہے کہ جب انسان اپنے گھٹنوں کو پکڑے گا نا، گھٹنوں کو پکڑے گا تو اس کے جو بازو ہیں، جو کونی ہے نا، یہ کونی میں بازو میں خم نہیں آنا چاہیے، یعنی یہ بالکل یوں سیدھے رہیں، اور اس طور پر جو رکوع کو وہ ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی کمر بھی جو ہے نا بالکل سیدھی ہو جائے گی، اور رکوع کا کامل جو درجہ ہے وہ انشاءاللہ پایا جائے گا۔ اچھا جی، 5واں ہمارا فرض ہے سجود، سجدہ کرنا۔ اب اس سجدے کرنے میں بھی بہت تفصیل، بڑی وضاحت ہے، اور میں چونکہ وقت کو دیکھتے ہوئے مختصراً آپ کو جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ سجدے میں پیشانی کو زمین پر جمانا ہے، اور ناک کی جو یہ سخت والی ہڈی ہے، اس ہڈی کا جو ہے وہ سجدے میں زمین پر لگانا۔ بلکہ اگر بخاری شریف کی حدیث پاک کے حوالے سے میں عرض کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اللہ کریم جل وعلا نے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، یہ 6 ہڈیاں ہو گئیں، اور ایک ہڈی یہ پیشانی اور ناک والی ہڈی ہے۔ اس کا زمین پر جمنا، پیشانی کا زمین پر جمنا، یہ گویا کہ سجدے کی جو ہے وہ کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ تو سجدہ اس طور پر کرنا، پھر ہر رکعت میں 2 سجدے ہونا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے کسی رکعت کے اندر ایک سجدہ کیا، دوسرا نہیں کیا، تو
اگر تو اس نے سلام پھیر دیا، نماز مکمل کر دی اور ایک سجدہ اس کا وہ رہ گیا، تو ایسی صورت میں اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر غلطی سے ایک سجدہ رہ گیا ہو تو وہ اگلی رکعت میں جا کر اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ 2 سجدے ایک رکعت میں ہونے فرض تھے تو ان کی جو ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے، دوسرے سجدے کی جو ادائیگی میں تاخیر ہوئی، وہ جا کر ہم نے تیسری رکعت میں ادا کیا یا چوتھی میں ادا کیا، تو ایسے نمازی پر جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، وہ سجدہ سہو نکال کر اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سجدہ بالکل چھوٹ ہی گیا، ایک کیا تھا دوسرا کیا ہی نہیں اور نماز مکمل کر دی، تو یہ نماز نہیں ہوگی، ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔ چھٹا ہمارا فرض ہے قعدہ اخیرہ۔ 2 رکعتی نماز ہے تو دوسری پر بیٹھنا، 3 رکعتی ہے تو تیسری پر بیٹھنا، 4 رکعتی ہے تو چوتھی پر جو بیٹھا جاتا ہے اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو قعدہ اخیرہ میں جتنی دیر بندہ التحیات وغیرہ پڑھتا ہے، یہ یعنی اس کا پڑھنا تو واجب ہے، لیکن بیٹھنا یہ جو ہے وہ قعدہ اخیرہ یہ فرض کی صورت ہے۔ اور اس میں بھی اگر میں مزید کچھ یوں عرض کروں کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بندے نے بیٹھنا تھا، غلطی سے کھڑا ہو گیا، اس نے سمجھا کہ ابھی یہ تیسری رکعت ہے، تو جو 5ویں کے لیے کھڑا ہوا ہے تو 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اس کو لوٹنے کی اجازت ہے، یہ واپس ہو جائے، بیٹھ جائے، قعدہ اخیرہ والے فرض کو پورا کر دے اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ تو یوں قعدہ اخیرہ جو التحیات کی پڑھنے کی جو مقدار بنتی ہے وہ قعدہ اخیرہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ التحیات کا پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ انشاءاللہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم واجبات نماز کو بھی جو ہے وہ تفصیل سے اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے۔ اور آخری فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی اپنے کسی عمل سے نماز سے نکلنا۔ ہم چونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے نکلتے ہیں تو لفظ السلام کہہ کر نماز سے نکلنا یہ واجب ہے۔ ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور آگے کے الفاظ جو کہنا ہے یہ سنت ہے۔ تو السلام کہہ کر بھی اگر بندہ سلام پھیر دیتا ہے اور نماز سے نکلتا ہے تو اس کا یہ خروج بسنعی والا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آج ہم نے نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض سے متعلقہ جو مختصراً ہم نے مسائل سنے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔